ہاکس مونولوگ بائی ٹیڈ ہیوز۔ اس نظم میں ٹیڈ ہیوز ہمیں ایک ہاک کے متعلق بتاتا ہے، ایک ہاک کی خود کلامی مونولوگ کے متعلق بتاتا ہے، جو اپنی طاقت پہ نا تھوڑا پراؤڈ فیل کرتا ہے، اور اپنی پاور کے متعلق بھی یہ ہاک بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نا دوسرے پرندوں سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہوں، الگ ہوں، اور مجھے اس بات پر فخر بھی ہے۔ اور مزید کہتا ہے ہاک مونولوگ میں کہ وہ جو درختوں کی بلند ترین برانچز جو ہیں وہ میرا گھر ہے، میں اس پہ بیٹھنے کا عادی ہو چکا ہوں، وہ اب میری عادت سی بن گئی ہے، لائف کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ اور جتنے بھی پرندے ہیں نا، ان پر حملہ کرنا میرا پیدائشی حق ہے، میرا یہ رائٹ ہے کہ میں ان کو پکڑ کر کھاؤں اور ماروں اور ان کا شکار کروں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، کہتا ہے کہ یہ جو ہاک ہے یہ کہتا ہے کہ جب کبھی میں سونے لگتا ہوں نا، تو میں خواب میں بھی، میں سوتے ہوئے بھی یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ میں نے شکار کرنا ہے، اور میرے جو پنجے ہیں نا وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں شکار کرنے کے لیے۔ اور مزید یہ جو عقاب ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ جو شکار خوری ہے، یعنی شکار کرنا، یہ میں اکیلا نہیں کرتا، بلکہ میرے ساتھ نیچر کی ساری چیزیں انکلوڈ ہیں، شامل ہیں، میری ہیلپ کرتی ہے۔ کیسے؟ ہاک کہتا ہے کہ درختوں کی بلندی، ہوا کی پاور اور سورج کی ریز، یہ ساری چیزیں میری مدد کرتی ہے۔ جب بھی میں شکار کے لیے نکلتا ہوں نا، تو زمین خود کو ایکسٹینسو کر لیتی ہے، یعنی وسیع کر لیتی ہے۔ کس کے لیے؟ میرے شکار کے لیے۔ عقاب یعنی ہاک ہمیں اپنے پنجوں کے متعلق بتاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے پنجوں پر ناز کرتا ہے، اور اس کے خیال میں نا اس کے پنجے کافی مضبوط ہیں، ان کی گرپ بہت اچھی ہے۔ اور اس ہاک کے جو پنجے ہیں یہ درخت کی برانچز کو بہت مضبوطی سے پکڑ رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ جو ہاک ہے نا اپنے پروں اور پاؤں پر بھی کافی ناز کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ بہترین طریقے سے بنائے گئے ہیں، گاڈ نے اس کو اچھے طریقے سے کریٹ کیا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو عقاب ہے، ہاک ہے، یہ کہتا ہے کہ میری طرح کا پرندہ گاڈ نے اور نہیں کریٹ کیا، میں ایک الگ ہی ہوں، میں ڈیفرنٹ ہوں، میرے پنجے، میرے پر اور میری ہوا میں اڑنا یہ سب سے الگ ہے۔ کسی بھی کریچر میں ایسی پاور نہیں ہے جو گاڈ نے میرے پنجوں میں، میری آنکھ میں، میرے پروں میں دی ہے۔ اس کے بعد یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عقاب ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں کوئی نقص پیدا نہیں کیا، کوئی خامی نہیں ہے اس کے جسم میں۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو آسانی سے اڑ سکتا ہوں، اور میں آسانی سے اپنے شکار کو مار سکتا ہوں، مار کر گرا کر کھا سکتا ہوں۔ اب یہاں پر ہم ایک چیز تو سمجھ گئے ہیں کہ یہ ہاک جو ہے نا، یہ جو عقاب ہے، یہ دوسرے پرندوں کو مارنا اپنا حق سمجھتا ہے۔ اور اس ہاک کی شکل میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو شاعر ہے نا، ہمارا پوئٹ، یہ ہمیں ڈکٹیٹرشپ کے بھی متعلق بتا رہا ہے۔ ایک ڈکٹیٹرشپ کا ایک آئینہ دکھا رہا ہے، ایک مرر دکھا رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو ڈکٹیٹر لوگ ہیں نا، اپنے طاقت کے نشے میں کمزور، کمتر لوگوں کے رائٹس کو ختم کر جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی طاقت کبھی ختم نہیں ہوگی، ان کی لائف جو ہے وہ امورٹل ہے، ان کو موت بھی نہیں آئے گی، اور وہ اپنی طاقت کے نشے میں بہت کچھ ایسا کر جاتے ہیں جس کا نقصان ان کو بعد میں اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ یہ نظم بھی ختم ہو جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ نظم پسند آئی ہے تو سبسکرائب، لائک اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ تھینک